ویلکم بیک ویورز فرام دا بریک. ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. یقینی طور پر بجٹ سے قبل ہی وفاق اور سندھ کے درمیان کافی زیادہ سرد موری کے شکار تعلقات ہمیں نظر آئے. یقینی طور پر بہت زیادہ جو ہے وہ دونوں طرف سے بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا. یقینی طور پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تحفظات سے آگاہ کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو خط بھیج دیا, جس میں تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ سندھ کے ساتھ جو ہے وہ صحیح رویہ نہیں برتا جا رہا, سندھ کی جو فنڈز ہیں وہ اسے نہیں دیے جا رہے, اور اس حوالے سے وہ سندھ کے سربراہ ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, جس پر ہم نے دیکھا کہ اگلے ہی روز وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا جس میں شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا. اب ہم نے دیکھا کہ کل وفاقی وزیر فواد چودھری کی جانب سے شدید بیانات سامنے آتے ہیں, جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں عوام کہتی ہے کہ گورنر راج لگا دیں لیکن آئین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ یہ کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے, لیکن آرٹیکل 140A کا نفاذ ہی ایک واحد راستہ ہے جس سے سندھ کے عوام کو اس کا حق مل سکتا ہے. اب سمجھ میں یہ نہیں آتا, ایک طرف وفاق بات کرتا ہے سندھ کی بہتری کی, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے مشاورت بھی کی جاتی ہے, اجلاس بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد اس طرح کے متضاد بیانات کا سامنے آنا علی یقینی طور پر کافی زیادہ کشیدہ صورتحال ہے. بالکل کشیدہ صورتحال ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے, اور لیکن اس سے پہلے دو تین اہم خبریں بھی آپ تک پہنچا دیں کہ سندھ حکومت نے ہفتے میں 2 روز کاروبار کی بندش کے خاتمے کا آج اعلان کر دیا, اور اب اتوار کو کاروبار ہوگا کیونکہ تاجر برادری کا درینہ مطالبہ بھی تھا, اور دوسرا کرونا کی جو ہمارے سامنے اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ کمی آئی ہے کرونا کی وبا کے حوالے سے, تو اب باقی دنوں میں کاروباری سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے. اس حوالے سے آج پریس کانفرنس بھی کی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے بھی اب کرونا ویکسین لازمی ہوگی, یعنی کہ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے آپ جاتے ہیں تو آپ کو کرونا کے حوالے سے ویکسین لگوانے کے بعد سرٹیفکیٹ جو ملتا ہے وہ دکھانا, وہاں شو کرنا لازمی ہوگا. اور اس کے علاوہ صوبائی وزیر تعلیم ہے سید غنی صاحب ارسلان, انہوں نے بھی آج سندھ کے حوالے سے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کل سے 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک کی کلاسز کھولنے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا. تعلیمی سرگرمیاں بھی بحال ہو رہی ہیں. اس صورتحال کی بہتری پر انہوں نے کہا ہے جی پرائمری اسکول جو 5ویں جماعت تک تدریسی عمل وہ 21 جون سے شروع کر دیا جائے گا. ایک یہ 2 بڑی اچھی خبریں ہیں جی کہ سندھ حکومت نے جو آج دی ہیں کہ ہفتے میں 2 روز جو کاروباری بندش تھی وہ ختم کر دی ہے. اب صرف 1 روز کاروبار بند ہوگا, بقیہ دنوں میں تاجر برادری کاروبار کر سکے گی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب سید غنی صاحب نے کہ کل سے 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک کی کلاسز کھولنے کا اعلان ہو گیا, اسکول دوبارہ کھل رہے ہیں, اور 21 جون سے پرائمری اسکول بھی کھل جائیں گے. جی اسلام. یقینی طور پر اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ تاجروں کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا اور احتجاج کی دھمکی بھی دی گئی تھی, جس کے بعد یقینی طور پر صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کی جانب سے مذاکرات کیے گئے تھے, اور یقینی طور پر تاجروں کے تمام تر مطالبات کو یقینی طور پر تسلیم کیا گیا, اور کاروبار کے جو اوقات کار تھے ان کو بڑھا دیا گیا, 6 سے 8 بجے تک کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جو اب واضح طور پر ہفتے میں جو 2 روز کاروبار کی بندش کا اعلان کیا گیا تھا وہ بھی واپس لے لی گیا. اس میں سے صرف اب 1 دن جو ہے وہ بندش ہوگی, اور اس کے علاوہ دیگر جو روز ہیں اس میں کاروباری سرگرمیاں جاری رکھی جا سکیں گی. اور ایک اہم بات یہ کہ آپ نے ذکر کیا اساتذہ کا تعلیمی نصابی سرگرمیوں کا کہ وہ اب جاری ہو رہی ہیں, تو اس حوالے سے ویکسینیشن کو مشروط کیا گیا کہ اساتذہ جو ہے وہ اپنی ویکسینیشن لازمی کرائیں تاکہ کرونا سے چھٹکارا پایا جا سکے. اور اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما مصطفیٰ بلوچ صاحب موجود ہیں. آپ دی نیوز میں کالم بھی لکھتے ہیں, کافی گہرا تجزیہ رکھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مصطفیٰ بلوچ صاحب, انہیں خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. اور بات ہم کر رہے ہیں جی کہ وفاق اور سندھ آمنے سامنے, خاص طور پر بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب آئے کراچی کے دورے پر. انہوں نے آ کے جس طرح کی باتیں کی ہیں, بالخصوص انہوں نے کہا کہ جی 140A کے تحت کارروائی ہونی چاہیے, ایکشن لینا چاہیے سپریم کورٹ کو, اور پھر یہاں حالات بہتر ہوں گے. کیا کہیں گے مصطفیٰ بلوچ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فواد چودھری صاحب 140A کا جو نفاذ ہے یہ پنجاب میں کیوں نہیں کرتے پہلے, کیونکہ سپریم کورٹ کی جو رولنگ ہے پنجاب کے حوالے سے بھی ہے, تو پنجاب میں تو ابھی تک وہ کر نہیں سکے. اور سندھ کے حوالے سے اگر یہ بات کرتے ہیں کہ سندھ میں اگر حقوق نہیں ہیں یا حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں, تو بھائی سندھ کو اگر آپ کچھ 1600 ارب یا 1800 ارب جتنا بھی انہوں نے اسٹیٹ کیا ہے, تو یہ سندھ کا رائٹ ہے. یہ آپ سندھ پہ احسان نہیں کرتے. سندھ کے لوگ جو یہاں سے آپ کو ٹیکس کلیکٹ کر کے آپ کو دیتے ہیں, وفاق کو جاتا ہے تو وفاق اس کا شیئر دے رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب, آپ کی بات درست ہے, وہ یہ کہتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ تو سید ناصر حسین شاہ نے جواب دیا تھا, رپلائی کیا ان کو. انہوں نے کہا جی اگر NFC ایوارڈ یا ہم سے 1500 یا 1600 ارب روپے کی بات کرتے ہیں کہاں خرچ ہو, تو ہم اسمبلی موجود ہے سندھ اسمبلی, اس کے فلور پہ کھڑے ہو کے ہم اپنے لوگوں کو اپنی اسمبلی میں بتائیں گے, آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے. اچھا, لیکن انہوں نے جو الزامات عائد کیے ہیں اس میں یہ بھی کہا کہ سندھ میں کام نہیں ہو رہا, ترقیاتی کام نہیں ہوتے سندھ میں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے سندھ میں ترقیاتی کام بالکل ہم نے کراچی کا جو ہے نا، جو آپ دیکھیں کراچی کا نقشہ بدل رہا ہے، اور کراچی میں بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں جو پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو آن گوئنگ چل رہی ہیں، چاہے وہ فلائی اوورز ہوں، چاہے وہ آپ کی جو رینوویشنز ہوں سڑکوں کی، تو ساری چیزوں میں پیپلز پارٹی تو جتنا کر سکتی ہے. چاہے سندھ کے انٹیریئر سندھ میں جتنے بھی آپ کے یہ پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہے، جس کے تحت ہم نے 10 لاکھ سے زائد خواتین کو جو ہے نا غربت کی لکیر سے اوپر لے جانے کے لیے کوشش کی ہے، اور ان کو قرضہ دیا ہے، سافٹ لونز دیے ہیں، جس سے وہ اپنا کاروبار کر سکیں. تو کہنے کا مقصد ہے پیپلز پارٹی، دیکھیں بی آئی ایس پی پروجیکٹ بھی پیپلز پارٹی کی یہ ایک ویژن تھا، جس کو انہوں نے احساس کر کے جو ہے نا نام بدل کے اور محترمہ کی تصویر ہٹا کے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی، گیمکس کیے. لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی جب آتی ہے روزگار لاتی ہے. لیکن وفاقی حکومت اب دیکھیں نا 150% سندھ حکومت نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ کیا سرکاری ملازموں کے. اور آج ابھی بھی دیکھیں انشاءاللہ سندھ حکومت اپنا بجٹ جب پیش کرے گی تو 25% تنخواہوں میں اضافہ کرنے جا رہی ہے. اور یہاں وفاقی حکومت 150% اب کی مہنگائی میں اضافہ کرتی ہے، تنخواہوں میں اضافہ کرتی ہے 10%. تو ان کے باتیں اور باتیں ہیں. فواد چودھری صاحب کی میں ایک بات کیا کہوں، ان کے بارے میں تو حامد خان صاحب نے اپنی کتاب میں بہت اچھا لکھا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، کیا بیک گراؤنڈ ہے، ہی از جسٹ اے 12th پلیئر ان دا ٹیم. کل حکومت چلی جائے گی، یہ حکومت چھوڑ دیں گے، یہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے. تو ان کی باتوں کو تو ہم سیریس نہیں لیتے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. ہاں ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس پہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ پانی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پی ایس ڈی پی پروجیکٹس کے حوالے سے ہو. سندھ کو سب سے کم پروجیکٹس پی ایس ڈی پی میں دیے گئے وفاق کی طرف سے. تو یہ ایک عامرانہ نہیں. پھر فواد چودھری صاحب ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کے نمائندے کی طرح آ کے جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اپنا پتہ ہے، ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے، اور انشاءاللہ سندھ حکومت ضرور کوشش کرے گی کہ وفاق سے اپنا حق لے. جی سندھ حکومت ضرور کوشش کرے گی. مصطفیٰ بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما بات کر رہے ہیں، اور ہمیں جوائن کر لیا جی محمد علی عزیز، ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے، تعلق ان کا پاکستان تحریک انصاف. انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. محمد علی عزیز صاحب کیا کہیں گے وفاق چودھری کے بیان پر؟ مصطفیٰ بلوچ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے، کیونکہ سندھ میں ہماری حکومت ہے اور ترقیاتی کام بھی ہم یہاں کرا رہے ہیں. اور سندھ کا حالت دیکھ لیجیے، بالخصوص کراچی کو دیکھ لیجیے. آپ کراچی کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں اور کر دیا ہے. آپ کی آواز بالکل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دوبارہ ریپیٹ کریں گے یا پھر مائک کھولیں؟ جی محمد علی عزیز صاحب، سوال دہرا دوں میں آپ کو ایک بار پھر کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو جواب دیا ہے، فواد چودھری صاحب کراچی کے دورے پر آئے تھے، انہوں نے جو 148 کی بات کی، نفاذ کی، اس پر سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ وفاق سندھ سی ایم سندھ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. جی محمد علی عزیز صاحب خوش آمدید پروگرام میں. اگر آپ جس آواز اگر آپ کو نہیں آ رہی تو میں ایک بار پھر سوال دہرا دوں. اچھا مصطفیٰ بلوچ صاحب کیا کہیں گے کہ یہ جو ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وفاق سی ایم سندھ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے سازشیں کیوں لگ رہی ہیں آپ کو؟ وہ تو ظاہر ہے بجٹ پیش کیا گیا ہے، بجٹ میں نئے ٹیکسز بھی سامنے آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس خبر کو دبانا تھا یا ہلکا کرنا تھا. اس طرح کی باتیں تو فواد چودھری صاحب نے کرنی تھی. دیکھیں فواد چودھری کی بات پہ تو میں کہوں گا کہ مطلب ایک مذاق خیز بات ہے ان کی کہ وہ سی ایم سندھ پہ ایک آ رہے ہیں کہ وہ کہیں اور سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. تو بھائی سی ایم سندھ تو اپنی ان کی آپ اٹینڈنس چیک کریں سندھ اسمبلی میں. ہی از مور ایکٹیو، ہی از مور پریزنٹ دین پرائم منسٹر ان نیشنل اسمبلی. ٹھیک ہے، آپ سندھ چیف منسٹر کی کووڈ میں پرفارمنس دیکھیں، ہی از ہائیلی کمپیٹنٹ. انٹرنیشنلی ان کو سراہا گیا اس بات پہ. اور دوسری بات، آپ کیا پنجاب کے جو چیف منسٹر بوزدار کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا ان کی ڈوریں وفاق سے لاہور پہنچ جاتے ہیں اور بوزدار صاحب کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے؟ بوزدار صاحب فیصلے کے خود لے رہے ہیں. دیکھیے وہ تو عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس ہیں. وہ تو عوام دیکھ رہی ہے نا. وہاں پہ جو پٹواری سسٹم ختم کرنے کی باتیں، وہاں جو ایک نیا انقلاب لانے کی باتیں کرتے تھے، وہاں تو ڈی سیز پہ جو ہے نا وہ پیسے پہ بک رہے ہیں آپ کے. اچھا یہ جو بحث ہے مصطفیٰ بلوچ صاحب، یہ جو بحث ہے کہ جی پنجاب میں کام نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں سندھ میں کام نہیں ہو رہا، تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس کا اچھا جواب تو یہ ہے کہ پرفارمنس، وہ وہاں کی پرفارمنس اچھی ہوگی تو لوگ جج کر رہے ہیں. آپ کی پرفارمنس سندھ میں اگر بہتر ہوگی تو جواب دینا نہیں پڑے گا، پرفارمنس سے جواب دینا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں سندھ میں پرفارمنس، آپ کووڈ کو ایک ایگزامپل لے لیں نا. ایک پینڈیمک آیا، ایک وبا آئی، اس صورتحال میں آپ کراچی کے ماسز کو دیکھ لیں، آپ انٹیریئر سندھ میں دیکھ لیں، جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے پرفارم کیا ہے، جس طریقے سے ہیلتھ سیکٹر نے ہمارے پرفارم کیا ہے، یہ ایک مثال ہے. آپ یہی صورتحال وہاں پہ جا کے دیکھیں پنجاب میں.
وہاں پہ وہ صورتحال آپ کو نہیں ملے گی. پرفارمنس کا فقدان. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم نے نہیں کیا تو انہوں نے بھی نہیں کیا. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اگر ہمارے سی ایم پہ الزام لگا کہ بھئی ان کو کوئی اور ڈکٹیشن دے رہا ہے تو آپ یہ بتائیں. ان کو تو خیر کوئی ڈکٹیشن نہیں دے رہا ہے, وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. لیکن کیا بولدار صاحب کو اتنی اتھارٹی ہے وہ اپنے فیصلے خود لیں؟ مجھے نہیں لگتا, کیونکہ جو نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہر ایک چیز پہ انٹرفیئر کرتے ہیں پنجاب میں. ہم جانتے ہیں کہ وفاق میں ان کی حکومت ہے اور پنجاب میں حکومت ہے, لیکن سی ایم پنجاب از ناٹ آتھورائزڈ ٹو ڈو اینی تھنگ. اچھا, سی ایم سندھ جو ہے کسی سے بھی آپ کہہ رہے ہیں ڈکٹیشن نہیں لیتا وہ, کیوں الزامات لگتے ہیں انڈی آصف علی زرداری صاحب سے یا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یا فریال تالپور صاحبہ سے ڈکٹیشن لی جاتی ہے اور پھر گورنمنٹ کی جا رہی ہے سندھ میں؟ نہیں دیکھیں, ڈکٹیشن ایک الگ ایک اسٹرانگ ورڈ ہے. میں کہوں گا ظاہر ہے آپ اپنے ظاہر ہے وہ الیکٹڈ چیف منسٹر ہیں اور ایک پارٹی سے ان کا تعلق ہے, تو پارٹی کے لیڈر سے اوبیسلی وہ رہنمائی تو حاصل کریں گے نا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ نے تو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بلاول صاحب ہر ہفتے جا کے جو ہے نا سی ایم سندھ کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کو بتا رہے ہوں ان کی چیئر پہ بیٹھ کے. ایسا تو آپ نے کبھی مناظر نہیں دیکھے ہوں گے, لیکن آپ نے پنجاب میں سر, تو آپ کے نزدیک اس تمام تر صورتحال پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ کے نزدیک اس تمام تر سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہو رہی ہے, یہ بیان بازی, ایک طرف آپ اجلاس میں بیٹھ کے گفتگو بھی کرتے ہیں, مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرتے ہیں, آپ ماسٹر پلان پیکج دینے کی بھی بات کرتے ہیں, آپ گرین لائن بس سروس کی بھی بات کرتے ہیں, آپ منصوبے دینے کی بھی بات کرتے ہیں, ان پر پیکج دینے کی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے بھی, لیکن پھر اس کے بعد اس طرح کے متضاد بیانات اور پھر سیاسی پوائنٹ سکورنگ, اس کے پیچھے آخر مقصد کیا ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں شروع ہوئی بات وفاق کی طرف سے, وفاقی وزیر اطلاعات نے اس بات کو جو چھیڑا ہے تو ظاہر ہے آگے سے جواب تو آئے گا. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کے ساتھ کلیش کرنے کا, لیکن یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کی صاف وجہ ہے کہ ان سے پرفارمنس نہیں ہو رہی, ان کے سکینڈلز آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں, ان کی کنٹروورسیز نکل رہی ہیں, ان کے کرپشن کے قصے کھلنے والے ہیں. اب یہ بھوکلاٹ کا شکار ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی حکومت ہے ایک ہی صوبے میں جہاں پہ پرفارمنس ہو رہی ہے, اور جو ہمارے لیڈر بلاول صاحب نے ان کو للکارا ہے, جس طرح ان کی انکمپیٹنس کو, جس طرح ان کی ایک نیب گردی کو, ان کی جو آمرانہ سوچ کو, تو یہ ان کو ایک تھریٹ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ شخص ہمیں آج اتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے, تو اگر یہ کل وفاق میں وزیر اعظم بن گیا یا وفاق میں اس کی کوئی اچھی پوزیشن ہو گئی تو پھر یہ تو ہمیں ظاہر ہے ان کے تو کھتے چھٹے کھل جائیں گے پی ٹی آئی کے. تو اچھا, بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے مصطفیٰ بلوچ صاحب, بڑا اعتراض جو سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے, سندھ کا سب سے بڑا جو شہر ہے اور پاکستان کا بھی سب سے بڑا شہر ہے کراچی. ٹھیک ہے, محمد العزیز صاحب خوش آمدید آپ کے پروگرام میں. اچھا, ہم بات کر رہے ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب سے, محمد علی جی صاحب کے سب سے بڑا شہر کراچی پاکستان کا بھی ہے, سندھ کا بھی ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 70% ریونیو دیتا ہے, لیکن یہاں کام نہیں ہوتا. کوئی بڑا منصوبہ وفاق کی جانب سے یا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ دیکھیں اس کی سمپل وجوہات یہ ہیں کہ اس میں تھوڑا ہمیں پیچھے ہسٹری میں بھی جانا پڑے گا. آپ اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی میں آپ کو پتا ہوگا کہ کراچی میں 30 سال سے ایک پارٹی کی مخصوص ایک اجارہ داری رہی, حکومت رہی, اور اس کی وجہ سے سر بہت 30 سال سے کراچی میں حکومت ان کی رہی ہے, اور سر سندھ پورا آپ کا ہے, کراچی بھی آپ ہی کا ہوتا تھا, اب بھی آپ ہی کا ہے, ظاہر وزیر اعلیٰ آپ کے ہیں, منسٹرز آپ کے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ میرا پوائنٹ کیا ہے. بالکل سندھ حکومت اور کوئی جو کراچی کی بالخصوص آپ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں, تو پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کی لوکل گورنمنٹ کی پاورز ہوتے ہیں, جو لوکل گورنمنٹ کی جو آپ کی گورننس ہوتی ہے, وہ بہت افیکٹو ہوتی ہے آپ کے کسی بھی چیز شہر کو اٹھانے کے لیے. تو جو ہم نے دیکھا کہ کراچی میں متحدہ کو بہت دفعہ موقع ملے, ان کو چانس ملا, اور ان کو کسی بھی طریقے سے وہ ووٹ لے کے آتے تھے, لیکن اور کراچی پہ بڑا ان کا ایک کنٹرول رہا ہے, اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. لیکن جو ہم نے دیکھا کہ آپ کے کراچی کے وہ ادارے جو اپنا ریونیو خود جنریٹ کرتے تھے, جسٹ لائک آپ کے واٹر بورڈ ہو گیا, کے ڈی اے ہو گیا, کے ایم سی ہو گیا, وہ نقصان میں جانے لگے. وہ اچھا, مطلب اب یہ جن کا آپ نام لے رہے ہیں مصطفیٰ بلوچ صاحب, تو کیا اب یہ سارے ادارے آپ کے انڈر میں آنے کے بعد, میئر کراچی کے جانے کے بعد, کیا سارے ادارے اب فائدے میں جا رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
TMC डिसॉल्व हुई हैं, उसके बाद से बहुत सारी चीजें हैं जिस पे सिंध गवर्नमेंट कोशिश पूरी करेगी, क्योंकि देखें ओवरनाइट हम चेंज नहीं कर सकते बहुत सारे इश्यूज को जो कि इतने सालों से एक सर SPCA भी इतने साल से आप ही के पास है, पुलिस का महकमा भी आपके पास है, बड़े बड़े सारे महकमे आपके पास हैं, परफॉर्मेंस उनकी नहीं हो पाती इसलिए तनकीद होती है। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल ये है सर इस वक्त कि ये जो महाजराई की कैफियत है ये क्या पाकिस्तान के हक में जाती है, इससे कोई पाकिस्तान में तरक्की में कोई फायदा होगा, इस हवाले से मसाइल हल शामिल करने में फायदा गुफ्तगू भी होगा? करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अली अजीज साहब, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यकीनी तौर पर ये तमाम तर सूरत हाल जो है उस हवाले से भी उनसे पूछेंगे कि यकीनी तौर पर क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम ज़ाहिरी तौर पर अली हम देखते हैं कि मंसूबों की भी बात होती है, ऐलानात भी होते हैं, किसी हद तक हमने मुतअद्दिद इजलासों में देखा कि वज़ीर मनसूबा बंदी जो है वो आकर वज़ीर आला सिंध के साथ बाकायदा तौर पर गुफ्त शनीद भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक कोल्ड वॉर वाली जो सिचुएशन है वो हमें नज़र आती है और यकीनी तौर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुताज़ाद बयानात भी सामने आ जाते हैं। अभी जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर अब कल सिंध अपना बजट पेश करने जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उम्मीदें वाबस्ता हैं सिंध के अवाम को भी अब देखना ये है कि सिंध हुकूमत कितना अवाम दोस्त बजट पेश करती है, कितनी ज़्यादा जो है वो अवाम को उसमें रिलीफ मिलता है, जो अवामी मसाइल है वो किस हद तक बुनियादी तौर पर हल होते हैं, क्योंकि वफाक की जानिब से ये कहा जाता है कि गुज़िश्ता जो अदवार में सिंध हुकूमत को बजट दिया गया है वो यकीनी तौर पर ग्रास रूट लेवल पर लगता हुआ नज़र नहीं आता, काम होता हुआ नज़र नहीं आता, और इसी हवाले से जो है वो एक बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस हवाले से यही बात बिल्कुल अरसलान, इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। मुस्तफा बलोच साहब यही बात है जो देखिए ये फवाद चौधरी साहब जो तनकीद कर रहे हैं, हम सिर्फ तनकीद बड़ा तनकीद के कायल नहीं, हम चाहते हैं इस हवाले से शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद अली अजीज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप सुन सकते हैं मुझे? मोहम्मद अली अजीज साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर फवाद चौधरी की जानिब से जो बयानात सामने आए और यकीनी तौर पर सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी जो है वो बयानात सामने आ रहे हैं वज़ीर आला सिंध के हवाले से भी, सर कहा वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना था कि सिंध में काम होता हुआ नज़र नहीं आता, यकीनी तौर पर ये कठपुतली वज़ीर आला हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ वो कहते हैं कि सिंध में गवर्नर राज का नफाज कर देना चाहिए, अवाम का मुतालबा है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि आर्टिकल 140A के ज़रिए जो है वो सिर्फ चीज़ें मुमकिन हैं, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। आपको नहीं लगता कि एक सूबे की सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला इस तरह का बयान? देखिए वो उन्होंने अपना राय उनका अपना ओपिनियन होगा, ठीक है, और वो ज़ाहिर है एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं और उनका अपना ओपिनियन है। उसकी डिटेल में एक चीज अगर वो कहते हैं A40A के मुताबिक गवर्नर राज का जो आर्टिकल है वो तो देखिए मौजूद है ही है, लेकिन उससे पहले मैं ये बात करूंगा जो अभी एक साहब कुछ बोल रहे थे सिंध की सूरत हाल पे, उनका नाम मुझे नहीं पता, मैंने सुन नहीं सका उनका नाम, जो वो तारीफों के पुल बांध रहे थे सिंध की और सिंध सरकार की, सिंध की हुकूमत की, और सिंध में तरक्की ऐसी हो गई, मुझे समझ नहीं आता, या तो वो शायद पाकिस्तान में रहती नहीं है, सिंध तो दूर की बात है, लगता है पाकिस्तान में भी नहीं रहते हुए, कि वो कहते हैं जी हॉस्पिटल इतने शानदार हो गए जहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, चाहे वो स्प्रे डॉग्स के हवाले से हो या स्नेक बाइट के हवाले से हो, किसी भी किस्म के सिंध का पूरा बुरा हाल है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नंबर 1 एजुकेशन ले लें तो एजुकेशन का सिंध भर में पूरा हाल ये है कि भैंसे स्कूलों के अंदर पढ़ रही हैं, बकरियां, भैंसे, गधे, घोड़े जो भी हैं वो बंधे हुए हैं स्कूलों के अंदर, वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। पानी का बुरा हाल है, पानी का अभी भी आपने हमारे लीडर ने भी एक्सपोज किया इनको और लोगों ने भी एक्सपोज किया, पानी का बुरा हाल है, पानी से लोग कहर मचा हुआ है सिंध के अंदर, जो ये अपने लोगों को पानी देते हैं और दूसरों को पानी नहीं देते। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, 90 अरब रुपया लाड़काना में लगा, लाड़काना का हाल वही है खंडर के खंडर, लाड़काना ले लें आप, सक्खर ले लें आप, दादू ले लें आप, कोई भी उठा के सिंध का कोई भी शहर ले लें, आपके सामने वही बंजर वाला बुरा हाल है। सिंध का पैसा ये खा जाते हैं, ये पता नहीं कौन सी तारीफों के पुल कर रहे हैं कि सिंध ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त कर दिया है, क्या कर दिया, इनको शर्म नहीं आती। मोहम्मद अली साहब ये बात पूछ लेते हैं ना, ये तारीफों के पुल जो आप कह रहे हैं। मुस्तफा बलोच साहब,
آپ بتائیے ذرا سندھ حکومت نے کون کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے تاکہ سب کو پتہ چلے، بالخصوص محمد علی عزیز صاحب کو. میرے بھائی پہلے تو میں ان کو کہوں گا کہ ایک منٹ مصطفیٰ بلوچ صاحب 1 سیکنڈ لیٹ ہم فنش فرسٹ نا، پہلے آپ مکمل کر لیں. تو کیا نام ہے مصطفیٰ جتوئی صاحب سے میرا بڑا ہے کہ بھائی آپ اگر یا تو سندھ میں نہیں رہتے میرے خیال سے یا پاکستان میں باہر رہتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ترقیاتی کام ہم نے اتنے کیے کہ ماشاءاللہ دنیا داد دے رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے. ہاسپٹل کے شعبے کی بات کرتے ہیں، سوائے ہاسپٹل کے ایک این آئی سی بی ڈی کے علاوہ یہ ہر بات پہ این آئی سی بی ڈی لاتے ہیں. اس کے علاوہ پورے کیا این آئی سی بی ڈی پورے سندھ میں کیا اچھا این آئی سی بی ڈی کو اس کے مختلف جو ہے وہ یونٹس ہیں پورے سندھ میں. محمد علی عزیز صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا آپ سے کیونکہ بریک کی طرف بھی ہمیں جانا ہے، دوبارہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. لیکن این آئی سی بی ڈی کے یقینی طور پر کافی زیادہ یونٹس ہیں اور 27 کے لگ بھگ جو یونٹس ہیں وہ اس وقت کام کر رہے ہیں، سیٹلائٹ یونٹس بھی کام کر رہے ہیں اور یقینی طور پر کارڈک ویسکولر کے حوالے سے جو ہے وہ بہترین سروسز فراہم کر رہے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ نے وزٹ کیا ہو. بہرحال پروگرام میں یہاں پر وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد یہیں سے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. پی ٹی آئی کے رہنما محمد علی عزیز صاحب اور مصطفیٰ بلوچ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈونٹ گو اینی ویئر، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ٹیونڈ.